یہ نظریہ کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہو اللہ ناظر تو ہے، ساری کائنات کو دیکھتا ہے، مگر حاضر ہے ہر جگہ پر، یہ عقیدہ ادھر جا کر جوڑتا ہے جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے۔ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جو ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہیں، اور یہ ہمارے رب سے متعلق باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ اپنی اولادوں کو سکھایا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھا کرو رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، شروع سے ہی ان کے عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جاننا شروع کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرواؤ، اس کا مطلب یاد کرواؤ، اور یہ چھوٹے چھوٹے سوال عقیدے کے، شرک سے بچنے کے، توحید کو اپنانے کے، یہ اپنی بچوں کی اس بات پہ تربیت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے بچے ہماری ذمہ داری میں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں رب ذوالجلال پوچھے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب کے سب تم نگران ہو، اور تمہیں اپنی نگرانی میں جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر کوئی تفسیر دیکھنا چاہیں کہ یہ اس مفسر کا عقیدہ کیسا ہے، تو آپ آیات صفات نکال کر دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں جو جو باتیں بتائے ہم مانتے ہیں، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کیونکہ رب نے نہیں بتائی۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میرے 2 ہاتھ ہیں۔ اے آدم اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ بابرکت ذو الجلال والاکرام کا وہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک کو منکشف کرے گا اور 2 لوگ ان کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ یہ سب عقائد کی باتیں ہیں، قرآن حکیم کی باتیں ہیں، صحیح بخاری مسلم کی باتیں ہیں۔ ان سب کے ان آیات کو دیکھو، اگر انہوں نے معنی بدلے ہوئے تو سمجھو کہ یہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کے معنی درست لکھے ہوئے سمجھو کہ تفسیر اور معنی درست۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اس کا ترجمہ کرے گا جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ ہاتھ نہیں لکھے گا کیونکہ وہ ہاتھ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا لفظ ہم مانتے ہیں ید، مگر ہم ہاتھ مانا نہیں کریں گے۔ وہ تعویل کرے گا، اس کے معنی کو تبدیل کرے گا۔ تو بھائیوں، ایک سے ایک پریشانیاں ہیں، ایک سے ایک گندے عقائد ہیں، ایک سے ایک قرآن حکیم کے غلط معانی ہیں۔ جو باتیں رب نے اپنی ذات کے بارے میں بیان کی ہم ان کو ایز اٹ از مانتے ہیں۔ اور کیسی کیفیت ہے؟ میرا ہاتھ، چونٹی کا ہاتھ، ہاتھی کا ہاتھ، گھوڑے کا ہاتھ برابر ہیں۔ جس نے ہاتھی نہ دیکھا ہو وہ میرا ہاتھ دیکھ کر ہاتھی کے ہاتھ کو پہچان سکتا ہے۔ جس نے میرا ہاتھ دیکھا ہے، ہاتھی نہیں دیکھا، وہ میرے ہاتھ سے اندازہ لگا کے پہچان سکتا ہے کہ ہاتھی کا ہاتھ کس طرح کا ہوگا۔ تو جب مخلوق کے ہاتھ آپس میں نہیں ملتے تو تم خالق کے ہاتھ کے بارے میں اندازے لگانے نکلے ہو۔ کوئی لفظ نہ بولو، صرف یہ کہ جو رب نے اپنے بارے میں فرما دیا ہے وہ ہم مانتے ہیں، کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیفیت کیسی ہے۔ یہ ہے سلامتی کا راستہ، یہ ہے بچنے کا راستہ۔ اور اگر نکلے تھوڑا ادھر ادھر تو گمراہیاں ہی گمراہیاں ہیں۔ اور جو لوگ اس سے ادھر ادھر نکلے، تھوڑا عقل کو ڈال دیا اس میں، تو پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے 2 ہاتھ بیان کیے ہیں، قدم بیان کیا ہے، چہرہ بیان کیا ہے، انگلیاں بیان کی ہیں۔ اللہ آسمان قیامت والے دن ساری آسمانوں کو 1 انگلی پہ اور زمینوں کو دوسری انگلی پہ اور درختوں کو 1 انگلی پہ رکھے گا اور فرمائے گا
کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ این المتکبرون؟ تو اب اس پر کوئی اندازہ لگایا کہ پھر یہ باتیں ثابت ہیں تو پھر وہ بھی ہونی چاہیے جو نہیں ثابت. جو چیزیں ثابت ہیں اگر یہ ثابت ہیں تو پھر جو نہیں ثابت وہ خود کر لے، بالکل جائز نہیں. جو کتاب و سنت میں چیزیں آ گئیں ان کو ایز اٹ از مان لو، عقل نہ دوڑاؤ. یہ فقہی مسائل نہیں ہیں، یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان بالغیب کی باتیں ہیں. جو کچھ آ گیا مان لو، جو نہیں آیا نہ اس کا انکار کرو نہ اقرار کرو، اس پہ توقف اور خاموشی اختیار کرو. یہ سلامتی کا راستہ ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راز کھلتے ہیں، اللہ کا تعارف بڑھتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں جاگزی ہوتی ہے اور اس سے پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق.